السلام علیکم، کیپٹن 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ ولید افراز اور میں ہوں ثانیہ جمال۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے رحیم یار خان میں مندر پر حملہ کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف آئی جی پنجاب انعام غنی اور چیف سیکرٹری کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ مندر پر حملہ ہوا، انتظامیہ اور پولیس کیا کر رہی تھی۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے اندرون ملک پروازوں میں مسافروں کے لیے ½ لیٹر منرل واٹر بوتلوں کی فراہمی روک دی ہے۔ مسافروں کو گلاس میں پانی فراہم کیا جائے گا، تاہم پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی۔ سیاسی خواب دیکھنے کے حوالے سے مشہور منظور وسان کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل شیخ رشید نئی جماعت میں شامل ہوں گے، تاہم انہوں نے وفاقی وزیر کی نئی جماعت کا نام نہیں بتایا۔ کراچی کے گلستان جوہر میں نجی بینک کے مینیجر نے دیگر ملازمین کے ہمراہ کروڑوں روپے مالیت کے زیورات کی جگہ لا کر نقلی زیورات رکھ دیے، جن پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے مینیجر سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقے ہنجروال سے اغوا کی جانے والی 4 لڑکیوں کو عدالت کے حکم پر میڈیکل کروانے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہنچا دیا گیا، جبکہ گرفتار خواتین کو جیل اور دیگر ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 57,881 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,745 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 67 افراد انتقال کر گئے۔ پشاور میں 1 محرم سے 13 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت شہر میں ڈبل سواری، وال چاکنگ، اشتعال انگیز تقاریر اور پمفلٹ کی تقسیم پر پابندی عائد ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے ایران کو خبردار کیا کہ اسرائیلی ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بیان عمان کے ساحل میں اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد سامنے آیا، جس کے نتیجے میں 1 برطانوی اور 1 رومانیہ کا شہری ہلاک ہوا۔ افغان حکام نے 17 صوبوں میں کیے جانے والے آپریشن میں 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم طالبان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی نیوز چینل CNN نے کورونا کی ویکسینیشن کے بغیر دفتر آنے پر 3 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا، جبکہ ملازمین کو بھیجے گئے پیغام میں بتایا گیا تھا کہ ویکسینیشن کروانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں کشمیری ثقافت کے رنگ نمایاں کیے جائیں گے۔ فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ تمام میچز ظفرآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹن 51 نیوز۔